پہلا ساون۔ بہرحال اسکول کے پہلے دن مجھ پر جو بھی گزری، اس کے بعد میں نے گھر آتے ہی امی سے صاف صاف کہہ دیا کہ اسکول کے نام پر آج مجھے جہاں بھیجا گیا تھا، میں دوبارہ اس جگہ ہرگز جانا پسند نہیں کروں گا، کیونکہ وہاں اسکول جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور سارے کے سارے بچے نالائق، کسی کو کچھ نہیں آتا جاتا، اور بچوں کی تو بات ہی رہنے دے، وہاں تو ماسٹر بھی پورے دن میں صرف ایک لفظ آم ہمیں یہی رٹاتا رہتا تھا۔ میں تو سائیکل پر بیٹھ کر جانے کو رو رہا تھا، جبکہ اسکول میں تو تانگے پر بیٹھ کر جانا خود تانگے کی توہین تھی۔ میں نے امی سے کہا مجھے وجو آپی کے اسکول جیسے اسکول میں داخل کروا دیں، پھر چاہے تانگا نہ بھی لگا کر دیں تو بھی کوئی بات نہیں، میں پیدل ہی چلا جایا کروں گا۔ امی نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور میرے بالوں میں اپنی انگلی سے کنگھی کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، آدی میرا پیارا راجا بیٹا ہے نا؟ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ امی ایسی بات تبھی کرتی تھی جب انہوں نے مجھ سے اپنی کوئی بات منوانا ہوتی تھی۔ امی نے دھیرے دھیرے مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وجو آپی جیسے اسکول کی فیس بھرنا ابا کے بس کی بات نہیں ہے، اور پھر میرے بڑے بھیا اور امارا بھی تو اردو میڈیم اسکول میں پڑھتے تھے، اس لیے مجھے بھی اب روزانہ اپنے اسی اسکول جانا ہوگا جس میں پڑھنے کے لیے میں آج گیا تھا۔ میں نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا اور پیر پٹکے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن یہ امیاں بھی نا فوراً ہی اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لیتی ہیں، اور پھر مجبوراً ہم بچوں کو ان کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑتی ہے۔ سو ایک بار پھر مجھے ہی ہارنا پڑا۔ امی نے خوش ہو کر اپنا مخصوص جملہ دہرایا، تم دیکھنا میں اپنے راجا بیٹے کے لیے کتنی اچھی گڑیا لے کر آؤں گی۔ اب پتہ نہیں وہ گڑیا کب آنی تھی، لیکن مجھے اگلے دن سے اسی اسکول کی یاترا شروع کرنی پڑی۔ وقت رفتہ رفتہ گزرنے لگا، پہلی جماعت خدا خدا کر کے ختم ہوئی اور میں باعزت طور پر دوسری جماعت میں آ گیا۔ اب اس پیلی عمارت میں رفتہ رفتہ میرا دل لگنے لگا تھا۔ پھر ایک دن میری زندگی کا وہ پہلا ساون برسا جس نے آگے چل کر میری زندگی میں بہت کچھ بھگو دیا۔ شاید مجھے وہ پہلی بارش یاد بھی نہ رہتی اگر اس روز بچوں اسکول سے گھر واپسی پر اتنی دیر نہ کر دیتی۔ ہلکے جاڑوں کا زمانہ تھا، بچوں آپی اپنی 9ویں اور 10ویں جماعت کے مشترکہ بورڈ کے امتحان کی تیاری کر رہی تھیں۔ غیاث چچا ان دنوں ہر لمحے بچوں آپی کو نصیحتیں کرتے دکھائی دیتے کہ میٹرک کا امتحان زندگی کا سب سے اہم تعلیمی موڑ ہوتا ہے، اور یہیں سے طالب علم کی مستقبل کی راہ متعین ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں اور بچوں آپی بظاہر غیاث چچا کی موٹی موٹی باتیں غور سے سن رہے ہوتے، لیکن ان سے نظر بچا کر ہم یوں ہی جھکے سر ایک دوسرے سے اشاروں میں باتیں کرتے اور نمک لگا کر کچے باداموں کی پھلیاں کھانے کے منصوبے بنا رہے ہوتے۔ اس روز صبح ہی سے آسمان پر شریر بادلوں کے گورے چٹے اور سانولے سلونے جوڑے مغرب کی جانب سے امڑنے لگے تھے۔ بادلوں کی سہیلی ہوا انہیں آسمان کی گود میں اڑائے لیے پھرتی رہی، پھر دھیرے دھیرے یہ سارے شریر ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے تاکہ زمین والوں پر برسے، اور پھر ہم زمین والوں کو اس برستی بارش سے بچنے کے لیے یہاں وہاں بھاگتا دیکھ کر ہنستے رہیں اور خوشی سے تالیاں بجا بجا کر گڑگڑاہٹ اور بجلی کی چمک پیدا کر سکیں۔ میری نانی اماں ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی کہ یہ سارے بادل اللہ میاں کے دمبے ہیں، سو مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ میاں ایک بڑا سا کٹریا ہوگا جس کے ہاتھ میں بڑی سی لاٹھی ہوگی، اور وہ اس لاٹھی سے اپنی بھیڑوں اور دمبوں کے اس ریوڑ کو ہانکتا پھرتا ہوگا۔ کبھی کبھی تو میرے ذہن میں خود اللہ میاں کی تصویر ایک بڑے سے بادل کی صورت میں ابھر آتی، جو اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے، اپنی بڑی بڑی سی آنکھیں کھولے، آسمان سے نیچے زمین پر اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہو۔ اس روز بھی ہم سب جماعت کے بچوں نے آسمان پر تیرتی بدلیاں دیکھ کر گڑ گڑا کر اور باقاعدہ ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا کر دعائیں مانگنا شروع کر دی تھی۔ یا خدا آج بارش برسا دے۔ ہماری رکت آمیز دعائیں بارش کے رومانی موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں تھیں، بات صرف اتنی سی تھی کہ ہماری کلاس کی چھت بارش میں اس تیزی سے ٹپکتی تھی جیسے کوئی چھلنی پانی سے بھری ہو، اور نتیجتاً ماسٹر صاحب کو بادل نہ خواستہ ہمیں چھٹی دینی ہی پڑتی تھی۔
کیونکہ برسات کے دنوں میں بھی ہمیں باقاعدہ چھتری لے کر جماعت میں بیٹھنا پڑتا تھا، یا پھر ہم سب بچے اخبار کے کاغذ سے تکون چینی ٹوپیاں بنا کر سر پر رکھ لیتے اور بارش کی ٹپ ٹپ پڑتی بوندوں کو اپنے سر پر تال دیتا ہوا محسوس کرتے۔ یہ کلاسیکی موسیقی سننا یوں بھی ہماری مجبوری تھی، کیونکہ تقریباً ہم سبھی بچوں کے گھروں میں ایک عدد چھتری ہی بمشکل میسر ہوتی تھی، جس پر ہمارے اباؤں کا قبضہ رہتا تھا۔ جب کبھی دھوپ کے دنوں میں خوش قسمتی سے وہ چھتری ہماری پہنچ میں آتی تو میں اور میرے دوست اسے کھول کر اونچائی سے جمپ لگانے کا مقابلہ کیا کرتے تھے، لیکن ہماری چھتری کی اندرونی کڑیاں اکثر ہوا کے دباؤ کے باعث الٹی ہو کر چھتری کے پیالے کو آسمان کی جانب پلٹ دیتی تھی۔ یوں چھتری کا رخ اوپر کی طرف ہو جاتا اور ہم سب زمین پر اوندھے منہ پڑے ہوتے تھے۔ آخرکار اس روز ہماری دعائیں رنگ لے ہی آئیں اور آدھی چھٹی ہونے سے پہلے ہی موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ ماسٹر صاحب فوراً ایک تیز سی جھرجھری لے کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ عین ان کے سر کے اوپر سے پانی کا ایک تیز پرنالہ گرنا شروع ہو گیا تھا۔ سب بچے پنجوں کے بل بیٹھے انہیں اس طرح امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے کسی ریس کورس گراؤنڈ میں ریس کے انتظار میں گھوڑوں پر بیٹھے جوکی اس شخص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کے ہاتھ میں گھوڑوں کو آگے بڑھنے سے روکنے والے بانس کا لیور ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی ہمارے ماسٹر جی نے بارش اور بادلوں کی شان میں کچھ بڑبڑا کر بچوں کو اشارہ کیا تو سبھی بچے واقعی کسی ریس کے میدان میں نکلے گھوڑوں کی طرح کودتے بھانتے اور آوازیں نکالتے ہوئے کلاس روم سے نکل بھاگے۔ لیکن میں ایسے معاملات میں ہمیشہ سے کافی صابر و شاکر اور آخری فرد کے بھی باہر نکل جانے کا قائل رہا ہوں۔ آخری بچے کے نکل جانے کے بعد میں بھی زبردستی بوندوں سے بچنے کے لیے سر پر اپنی تختی رکھے گھر کی جانب چل پڑا۔ تختی پر ابھی کچھ دیر پہلے ہی ماسٹر جی نے اردو املا لکھوائی تھی، لہٰذا کچی سیاہی کے لفظ بارش کی بوندوں سے دھل کر تختی سے ہوتے ہوئے میرے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ بڑی سڑک پر حسب معمول بارش کے پانی کا ریلا آیا ہوا تھا۔ یہ پہاڑوں کی بارش کا پانی تھا جو ہمارے شہر سے ہوتا ہوا گزرتا تھا۔ سڑک کے دونوں جانب لوگ کھڑے ہو کر اس نتی نما سڑک کو پار کرنے والوں کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ محلے کے دیگر بچے اس شور مچاتے اور اپنے ساتھ سب کچھ بہاتے پانی کے اندر اخبار اور کاغذ کی بڑی بڑی سی کشتیاں بنا کر پھینک رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کیا، آنکھیں بند کر کے 1 2 3 کہا اور بھاگتے ہوئے سڑک پار کر لی۔ محلے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے میری نظر غیاث چچا کے گھر سے نکلتے فضلو بابا پر پڑی، جو آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا اٹھا کر جانے کون سی دعائیں مانگ رہے تھے۔ میں بھاگ کر جلدی سے بارش سے پناہ لیتا ہوا ان تک جا پہنچا۔ فضلو بابا کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ان کی چہیتی وجہ بھی صبح گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود شدید بارش میں تانگا منگوا کر اسکول چلی گئی تھیں۔ ان کا ارادہ اسی اسکول والے تانگے میں واپسی کا تھا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے تانگے والے نے آ کر گھر پر اطلاع دی کہ وجہ بھی نے انہیں اسکول کے گیٹ سے ہی واپس بھیج دیا تھا، کیونکہ ان کی سہیلیوں کا اصرار تھا کہ وہ کچھ دیر اسکول میں ان کے ساتھ رہیں۔ اس وقت ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، لہٰذا طے یہ پایا کہ تانگے والا دن 12 بجے کے قریب انہیں اسکول سے واپسی کے لیے لینے آ جائے گا۔ لیکن گھنٹہ بھر پہلے بارش شروع ہو گئی اور موسلا دھار جھڑی نے سارا شہر ہی اتھل پتھل کر دیا، اور اس وقت شہر کی لڑکیوں کے بڑے اسکول کی جانب جانے والا ہر راستہ پانی کے بڑے بڑے ریلوں نے ڈھانپ رکھا تھا، لہٰذا تانگا کسی بھی صورت بچوں آپی کو لینے ان کے اسکول تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ غیاث چچا بھی دورے پر اور شہر سے باہر تھے، ایسے میں اس وقت فضلو بابا کو کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اوپر سے طوفانی بارش جس کا زور لمحہ بر لمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب تو بارش کے ساتھ ساتھ کچھ وقفوں سے بجلی کے کڑکنے کی آواز بھی اس طوفانی بارش میں شامل ہوتی جا رہی تھی، اور دن کے وقت بھی گھٹا ٹوپ اندھیرا سا چھایا جاتا تھا۔ بچوں ابھی کی امی یعنی سکینہ خالہ بھی بے حد پریشان تھیں اور بار بار بے چینی سے گھر کے دروازے تک آتی، اس راستے پر نظر ڈالتی جس جانب سے بچوں آپی کا تانگا آیا کرتا تھا، اور پھر راستہ سنسان پا کر بے چینی اور مایوسی سے ہاتھ ملتے ہوئے واپس اندر چلی جاتی۔ بارش کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی اور دھیرے دھیرے محلے کا کمپاؤنڈ خالی ہوتا گیا، اور دوپہر 3 بجے تک میرے اور فضلو بابا کے علاوہ باقی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔
درمیانی وقفے میں میں چند لمحوں کے لیے بستہ رکھنے کے لیے گھر بھی گیا، لیکن جیسے ہی امی کی نظر چوکی میں پھر سے باہر بھاگ آیا۔ امی مجھے آوازیں دیتی رہ گئیں، پر وہ بھی جانتی تھی کہ میں بارش کے موسم میں گھر میں ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا تھا، اور پھر اس دن تو بات ہی کچھ ایسی تھی کہ میرا گھر میں رہنا ناممکن تھا۔ 3:30 بج چکے تھے اور اب فضلو بابا نے کسی بھی صورت خود بجو آپی کے اسکول تک پہنچنے کی ٹھان لی تھی۔ حالانکہ اس بڑھاپے میں ان کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ اس طوفانی بارش کے تھپیڑوں اور ان سیلابی ریلوں کی طغیانی کو پار کر سکتے، لیکن اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ اس دن خود مجھے اپنے چھوٹے اور کمزور ہونے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں نے دل میں پکا طے کر لیا کہ جیسے ہی میں کچھ بڑا ہوا خود اپنے پیسے جمع کر کے ایک ٹانگا خرید لوں گا، تاکہ آئندہ کبھی ایسا موقع ملے تو میں خود جا کر وجو آپی کو گھر واپس لا سکوں۔ اس دن فضلو بابا کے ساتھ کھڑے بارش میں بھیگتے ہوئے خیالوں میں جانے کتنی دیر میں وجو آپی کو اپنے ٹانگے پر بٹھائے سڑکوں پر گھومتا رہا۔ بالآخر فضلو بابا نے اپنی پرانی اور بوسیدہ برساتی کے بٹن کسے، سر پر برساتی ٹوپی اوڑی اور چھتری اٹھا کر اللہ کا نام لیتے ہوئے قدم بڑھائے ہی تھے کہ محلے کے بڑے سے چوبی گیٹ سے طاہر بھائی اپنی نئی ریلے سائیکل تھامے اندر داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ بری طرح بھیگے ہوئے تھے اور سائیکل پر سوار بھی نہیں تھے، کیونکہ شاید اتنے تیز پانی میں سائیکل کی سواری ہی ناممکن تھی۔ طاہر بھائی ہمارے محلے کے ہونہار نوجوان تھے اور ابھی حال ہی میں انہوں نے 12ویں جماعت کا امتحان نہایت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا۔ ان کے ابو بھی ہمارے ابا کے ساتھ سرکاری ملازم تھے اور ان کی شدید خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ڈاکٹری پڑھ کر شہر کا نامور ڈاکٹر کہلائے۔ یہ نئی سائیکل بھی طاہر بھائی کے ابا نے ان کی 12ویں جماعت کے نتیجے کی خوشی میں انہیں دلوائی تھی۔ فضلو بابا کو یوں برستی بارش میں محلے سے باہر جاتے دیکھ کر انہوں نے وجہ پوچھی تو جواب میں فضلو بابا نے صبح سے لے کر اب تک کی تمام رام کہانی سنا دی کہ وجو آپی اب تک اسکول سے واپس نہیں آئی اور سارا گھر ان کی وجہ سے کس قدر پریشان ہے۔ طاہر بھائی نے ایک نظر سڑک پر بہتے پانی کے بپھرے ہوئے ریلے پر اور دوسری نظر اب بھی چھاجو برستے آسمان پر ڈالتے ہوئے پوچھا، لیکن آپ اتنی دور کیسے جائیں گے؟ بڑے اسکول تک تو سارا راستہ پانی سے گھرا ہوا ہے۔ فضلو بابا نے گہری سی سانس لی اور بے چارگی سے بولے، جانا تو پڑے گا بیٹا، وہاں وجو بھی بیٹھی ہماری راہ تک رہی ہوگی۔ اب تو شام بھی سر پر ٹھہرنے کو ہے، چھوٹی بیگم کا بھی گھر میں پریشانی سے برا حال ہے۔ فضلو بابا جانے کیوں سکینہ خالہ کو چھوٹی بیگم کہا کرتے تھے؟ مجھے تو سکینہ خالہ بالکل بھی چھوٹی نہیں لگتی تھی۔ فضلو بابا کی بات سن کر طاہر بھائی نے ایک لمبا سا ہنکارا بھرا اور پلٹ کر ریلے کی طغیانی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں ناپا۔ نہیں، آپ اس طوفان میں اسکول تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ میں نے آتے ہوئے خود بہت سی جگہوں پر لوگوں کو رسہ پکڑ کر راستہ پار کرتے دیکھا ہے۔ آپ یہیں رکیں، بچوں کو میں اسکول سے لے کر آ جاؤں گا۔ آپ بس ذرا میرے گھر میں طلع کروا دیجیے گا، امی میری راہ دیکھ رہی ہوں گی۔ فضلو بابا نے فوراً طاہر بھائی کو ہاتھ اٹھا کر ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ طاہر بھائی وہیں سے الٹے پیروں وجو آپی کو لینے کے لیے پلٹ گئے۔ میں جلدی سے بھاگ کر طاہر بھائی کے گھر میں طلع دے کر پلٹ آیا۔ اب میں اور فضلو بابا پلکیں جھپکائے بنا اسکول کی طرف سے آنے والی سڑک کو یوں گھور رہے تھے جیسے کچھ ہی دیر میں وہاں سے قارون کا خزانہ نکل آئے گا۔ گھنٹہ بھر یوں ہی بیت گیا اور پھر وہ آخرکار دور سے اپنی سائیکل تھامے خراما خراما آتے ہوئے نظر آئی۔ وجو آپی ان کے پیچھے سر جھکائے کچھ ڈری سہمی سی بھیگی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ جب طاہر بھائی انہیں لینے کے لیے اسکول پہنچے تو اسکول خالی ہو چکا تھا اور صرف اسکول کا بوڑھا چوکیدار وجو آپی کی وجہ سے وہاں رکا ہوا تھا۔ وجو آپی کا پریشانی اور خوف کے مارے برا حال تھا۔ طاہر بھائی کو آتا دیکھ کر ان کی جان میں جان تو آئی، پر ان کے ساتھ یوں اکیلے چل پڑنے میں بھی ان کی حیا اڑے آ رہی تھی۔ وہ طاہر بھائی سے اچھی طرح واقف تھیں۔ ان کی شرافت اور لیاقت کے قصے تو سارے محلے میں زبان زد عام تھے، لیکن پھر بھی وہ ان کے لیے تو اجنبی تھے۔ لیکن اس وقت ان دونوں کے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ پہلے تو طاہر بھائی اور وجو آپی بہت دیر تک اسکول کے گیٹ پر ہی کسی تانگے یا سائیکل رکشہ کا انتظار کرتے رہے تاکہ وجو آپی کو اس پر سوار کروا کر طاہر بھائی خود اپنی سائیکل پر ان کے ساتھ ساتھ ہی پیچھے چل پڑے۔
लेकिन जब आधा घंटा गुजरने के बावजूद दूर दूर तक किसी सवारी का नामो निशान तक दिखाई ना दिया, तो मजबूरन उन दोनों को पैदल ही घर की तरफ रवाना होना पड़ा। साइकिल पर सवारी का तो यूं भी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि अव्वल तो आज तक वज्जो आपी कभी साइकिल पर सवार ही नहीं हुई थी। कयास चाचा के पास सुर्ख रंग की इटली की बनी हुई एक वेस्पा स्कूटर थी, जिस पर कभी कभी वो शाम को वज्जो आपी को सैर के लिए लेकर निकलते थे। उस वक्त अगर मैं भी कहीं मोहल्ले में उन्हें दिखाई देता, तो वो मुझे भी स्कूटर के अगले हिस्से में, जहाँ सामान रखने की एक टोकरी सी बनी होती है, वहाँ खड़ा कर लेते थे और मोहल्ले के गेट पर उतारते हुए आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि मुझे गेट से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन वज्जो आपी के साथ की हुई स्कूटर की ये चंद लम्हों की सवारी भी हफ्तों मुझे सरशार रखती। ताहिर भाई को उम्मीद थी कि शायद रास्ते में सवारी मिल जाए, लेकिन इस बरसती शाम में तो कोई तांगा भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। बिलाखिर तय ये पाया कि दोनों पैदल ही मुमकिन रास्तों से और पानी से बचते हुए घर की राह पकड़ लें, क्योंकि शाम धीरे धीरे ढलती जा रही थी और अब वहाँ खड़े होकर मजीद इंतजार करना सिर्फ और सिर्फ वक्त बर्बाद करने के मुतरादिफ था। जब वो दोनों मोहल्ले के गेट से अंदर दाखिल हुए तो शाम के 5 बज चुके थे और दोनों ही सर से पांव तक पानी में शराबूर थे। वज्जो आपी को तो बाकायदा छींकें आना शुरू हो चुकी थीं और ताहिर भाई की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। फजलू बाबा ने ताहिर भाई से बहुत कहा कि सकीना खाला ने घर में उन दोनों के लिए गर्मा गर्म जोशांदा तैयार कर रखा है, वो पीते जाएं। लेकिन ताहिर भाई मुस्कुराकर टाल गए। घर के दरवाजे से अंदर दाखिल होते वक्त वज्जो आपी ने मुड़कर एक लम्हे को पलकें उठाई और धीरे से ताहिर भाई से शुक्रिया कहा। जवाब में ताहिर भाई सिर्फ सर हिलाकर ही रह गए। अगला एक हफ्ता दोनों ही अपने अपने घरों में नज़ले, जुकाम और बुखार की कैफियत में बिस्तर से लगे रहे। लेकिन उस वक्त कौन जानता था कि वज्जो आपी और ताहिर भाई की पहली मुलाकात अगले चंद हफ्तों में दोनों को एक ऐसे जज्बे से भिगोकर शराबूर कर देगी, जिसकी सीलन जिंदगी की आखिरी सांस तक उनके दिलों के बंद कमरों में घुटन पैदा करती रहेगी।